حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کب اور کیسے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم وقت کے دھارے سے بہت پیچھے ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں جہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ذرا تصور کیجئے، آج سے کروڑوں اربوں سال پہلے وہ وقت جب نہ ہماری یہ زمین تھی، نہ یہ نیلا آسمان تھا، نہ چاند ستارے اپنی روشنی بکھیر رہے تھے۔ یہ اربوں کہکشائیں تھی، نہ بلیک ہولز تھے اور نہ ہی کائناتی دھول کا یہ پھیلا ہوا جال تھا۔ سائنس جسے بگ بینگ کہتی ہے، اس دھماکے سے بھی بہت پہلے، جب ابھی وقت اور فضا کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہر طرف ایک گہری اور خاموش تنہائی تھی۔ اس بے انتہا خالی پن میں صرف اور صرف ایک ہی ذات موجود تھی، اللہ رب العزت کی اکیلی سب سے بڑی اور سب سے عظیم ذات، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر وقت کے اسی سمندر میں ایک ایسا لمحہ آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت اور اپنی مرضی سے کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مستند روایات کے مطابق اللہ رب العزت نے کائنات کے آغاز میں سب سے پہلے پانی اور ہوا کو پیدا فرمایا۔ پانی اور ہوا کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اپنا عظیم الشان عرش پیدا فرمایا اور اس عرش کو پانی کے اوپر قائم کر دیا۔ جب عرش قائم ہو گیا تو اس کے بعد اللہ پاک نے قلم کو پیدا فرمایا۔ قلم کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے پوچھا، اے میرے رب، میں کیا لکھوں؟ اللہ پاک نے فرمایا، قیامت تک ہونے والی ہر چیز کی تقدیر لکھ دو۔ یوں قلم نے خود بخود چل کر لوح محفوظ پر کائنات کا پورا نقشہ لکھ دیا۔ جب کائنات کی تقدیر لکھی جا چکی تو اس کے بعد وقت کے اس دھارے میں وہ مبارک گھڑی آئی جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی اس نورانی دنیا کو آباد کرنے اور اپنے اس عظیم عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی نوری مخلوق بنائی جائے جو ہر وقت اللہ پاک کی تعریف اور عبادت میں مگن رہے۔ اب یہاں ذرا رک کر سوچئے، فرشتوں کی اس عظیم بستی اور نورانی دنیا میں سب سے پہلا وجود حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تھا۔ جی ہاں، فرشتوں کے سردار، جو تمام انبیاء کرام تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے سب سے بڑے سفیر ہیں۔ قرآن پاک میں جنہیں روح الامین اور روح القدس کہا گیا ہے، یہی وہ معزز اور طاقتور سردار ہیں جنہیں آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے لاڈلے اور مقرب فرشتے یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ مگر دوستو، یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، جب ابھی زمین اور آسمان کا نقشہ نہیں بنا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اور اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس خاص نور سے اور کس عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا؟ ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا یہ سچا اور ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ بلکہ اسی ویڈیو میں آپ یہ بھی جانیں گے کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ آئے اور مدینہ کے کس سب سے خوبصورت صحابی کا روپ دھارا کرتے تھے۔ اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم چونکا دینے والی حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ آخر یہودی اور اہل کتاب اللہ کے اس معصوم فرشتے سے اتنی شدید نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ناظرین، ان تمام حیرت انگیز باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے بعض پرانی تحریروں اور منقولہ روایات کے اس دور میں جانا ہوگا جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا پہلا منظر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عالم وجود میں قدم رکھا تو وہ آتے ہی اپنے رب کے حضور ایک طویل سجدے میں گر گئے۔ وہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ آج کے حساب سے اس کی مدت تقریباً 30,000 سال بنتی ہے۔ اس طویل عرصے کے دوران اللہ پاک نے یہ مادی کائنات اور جنات کی مخلوق کو بھی پیدا فرما دیا، اور انہی میں سے ایک عابد اپنی عبادت کے زور پر آسمانوں میں فرشتوں کے اعلیٰ مقام تک پہنچ چکا تھا، جسے آج ہم ابلیس کہتے ہیں۔ پھر ایک زمانے میں آسمانوں سے یہ خبر آئی کہ پروردگار عالم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک خاص اور معزز لباس عطا فرمایا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امین الوحی یا وحی کا امانت دار ہونے کے عظیم خطاب سے بھی سرفراز فرمایا ہے۔ یہ خبر سن کر ابلیس کو سخت تکلیف ہوئی
اسے یہ بات کسی صورت گوارا نہ تھی کہ اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کو اتنا بلند مقام اور اتنی عظمت عطا کی جائے۔ اس کے دل میں حسد کا یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو یہ مرتبہ کیوں دیا گیا۔ پھر ایک طویل مدت کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، جس طرح میں نے تیری عبادت میں اتنا طویل قیام کیا، کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی عبادت اس کے برابر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، اے جبرائیل، ممکن ہے کہ تمہاری نظر میں تمہاری عبادت بہت عظیم ہو، لیکن تم نہیں جانتے کہ آخری زمانے میں ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جس کی صرف 2 رکعت نماز تمہارے اس طویل سجدے سے کہیں زیادہ باوقت اور ممتاز ہوگی، اور اس 2 رکعت نماز کا اجر تمہارے طویل سجدوں سے لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام کو حیرت ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ کن حالات میں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں گے۔ میں نے تمہیں خاص نور سے پیدا کیا، تمہاری خواہشات نفس، جسمانی تقاضوں، تلاش معاش اور دنیاوی مشاغل کی ان آزمائشوں سے نہیں گزارا جن سے انسان گزرے گا۔ تمہاری سرشت میں عبادت ہی ہے، تمہیں بھٹکانے والا نفس بھی نہیں اور دنیا کی وہ کشمکش بھی نہیں جس میں انسان مبتلا ہوگا۔ لیکن میں اس انسانی گروہ کو آزماؤں گا، اس کے اندر خواہشات نفس ہوں گی، اس کے سامنے دنیا کی کشش ہوگی، انہیں رزق کی تلاش کرنی ہوگی، انہیں جسمانی تکالیف پیش آئیں گی، انہیں طرح طرح کی پابندیوں اور آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ پھر میں دیکھوں گا کہ ان تمام حالات کے باوجود کتنے لوگ میرے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ اب اے جبرائیل، تم خود غور کرو کہ جب ایک انسان دنیا کی تمام کشمکشوں، خواہشات، مشقتوں اور آزمائشوں کے درمیان کھڑا ہو کر میرے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس کی عبادت کتنی عظیم ہوگی۔ تم تو نور سے پیدا کیے گئے ہو، تمہاری سرشت میں عبادت ہے، تمہارا کام ہی عبادت ہے، لیکن وہ انسان آتش و خاک، خواہش اور ضرورت، دنیا اور آخرت کی کشمکش کے باوجود میرے سامنے سجدہ کرے گا۔ اب تم ہی بتاؤ، تمہاری عبادت زیادہ قابل تحسین ہے یا انسان کی؟ یہ بات سن کر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو علیم و خبیر ہے، ظاہر و باطن کے تمام حالات تو ہی جانتا ہے، میری کیا مجال کہ میں تیری حکمتوں کا احاطہ کر سکوں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوستو، اسی سلسلے میں ایک اور نہایت عجیب واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے اپنی عمر کا صحیح علم نہیں، البتہ آسمانوں کے حجابات میں سے چوتھے حجاب میں ایک ستارہ ہے جو ہر 70,000 سال بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا ہے۔ میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھ چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، میرے رب کی عزت کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس منقولہ روایت کے حساب سے اگر 70,000 سال کو 72,000 مرتبہ ضرب دی جائے تو جبرائیل علیہ السلام کی عمر 5 ارب 4 کروڑ سال سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ دونوں واقعات سننے میں انتہائی حیرت انگیز ہیں۔ ایک طرف جبرائیل علیہ السلام کا ہزاروں سال پر محیط سجدہ، دوسری طرف ان کی ایسی عظیم عمر جس کا تصور بھی انسان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن یہاں رکنا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے؟ کیا واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 30,000 سال سجدہ کیا تھا؟ کیا ان کی عمر 5 ارب 4 کروڑ سال ثابت ہے؟ یہاں اصل تحقیق سامنے آتی ہے۔ تو دوستو، ان دونوں واقعات کو مستند حدیث سمجھنا درست نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 30,000 سال کے سجدے اور اس طویل مکالمے کی کوئی معتبر سند ہمیں قرآن مجید یا صحیح احادیث میں نہیں ملتی۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر اور 70,000 سال بعد طلوع ہونے والے ستارے والی روایات بھی صحیح بخاری میں موجود نہیں۔ اہل علم نے اس روایت کی تحقیق کی ہے اور اسے مستند حدیث قرار نہیں دیا۔
البتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں جو حقیقت یقینی طور پر قرآن و احادیث سے صحیح ثابت ہے وہ خود اتنی عظیم ہے کہ ہمیں غیر مستند قصوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمام فرشتے نور سے پیدا کیے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہیں۔ قرآن ان کے لیے شدید القوی کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی حقیقی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ معزز دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل شکل و صورت اتنی عظیم ہے کہ انسانی عقل اسے سوچ بھی نہیں سکتی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل اور حقیقی شکل میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غار حرا کے پاس دیکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام افق پر نمودار ہوئے تو ان کا وجود اتنا بڑا تھا کہ انہوں نے زمین سے لے کر آسمان تک پورے افق کو چھپا دیا تھا۔ مشرق سے مغرب تک جہاں بھی نظر جاتی صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آتے تھے۔ دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا۔ مستند احادیث کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ ان کے یہ پر عام پروں جیسے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پروں کا پھیلاؤ اور وسعت اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ اپنا صرف ایک پر کھولتے ہیں تو مشرق اور مغرب کا پورا درمیانی فاصلہ بند ہو جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کے پروں سے ہر وقت یاقوت، موتی اور قیمتی جواہرات جھڑتے رہتے ہیں، جس سے پوری فضا نوری چمک سے بھر جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو شدید القوی یعنی سخت طاقت والا کہا ہے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ وہ کائنات کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سیکنڈز میں سفر کر سکتے ہیں۔ جب اللہ پاک کا کوئی حکم ہوتا ہے تو وہ بجلی کی رفتار سے بھی تیز زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ فرشتوں کے اس سردار کو اللہ پاک نے کائنات کی سب سے بڑی مادی طاقت عطا فرمائی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے 600 پر ہیں۔ یہ 600 پر کوئی عام پر نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد کی ایک اور تفصیلی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ان 600 پروں میں سے ہر 2 پروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان یا مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس حدیث میں مزید یہ حیران کن تفصیل بھی ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے ان عظیم الشان پروں کو ہلاتے ہیں تو ان کے پروں سے رنگ برنگے یاقوت، موتی، ہیرے اور قیمتی جواہرات جھڑتے ہیں، جن کی چمک سے پوری آسمانی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے زمین کی طرف اترتے ہوئے دیکھا، اور ان کے عظیم بدن کی وسعت نے زمین اور آسمان کے درمیان کی پوری خلا کو بھر دیا تھا۔ قرآن پاک کے اندر سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بے پناہ طاقت کی گواہی خود دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہمارے نبی کو اس ہستی نے سکھایا جو سخت طاقت والی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کائنات میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کی طاقت ایک طرف اور اکیلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت ایک طرف ہے۔ ان کی اڑن کی رفتار کا عالم یہ ہے کہ جب اللہ پاک عرش بری سے کوئی حکم نازل فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سیکنڈز کے ایک چھوٹے سے حصے میں کروڑوں اربوں نوری سال کا فاصلہ طے کر کے زمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ وہ بے پناہ طاقت ہے جو اللہ پاک نے اپنے اس لاڈلے فرشتے کو عطا فرمائی۔ معزز دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو انسانی عقل کو حیرت کے سمندر میں ڈبو دیتا ہے۔ آسمانوں پر 600 پروں کے ساتھ رہنے والے اور زمین و آسمان کی فضا کو اپنے حبسے میں بھر دیں سے بھر دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر انسانوں کے درمیان آتے تھے تو کیا اسی ہیبت ناک شکل میں آتے تھے؟ جی نہیں،
بلکہ وہ انسانی روپ دھار کر آتے تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں کتنی مرتبہ آئے، اور وہ ہمیشہ مدینہ منورہ کے ایک ہی خاص صحابی کی شکل کیوں اختیار کرتے تھے؟ وہ خوش نصیب صحابی کون تھے اور ان کا سراپا کیسا تھا؟ محدثین بتاتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں درجنوں مرتبہ تشریف لائے، لیکن جب بھی وہ کسی انسانی روپ میں آتے تو وہ مدینہ منورہ کے ایک خاص مخلص اور سب سے خوبصورت صحابی کی شکل اختیار فرماتے تھے، اور ان خوش نصیب صحابی کا نام تھا حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معزز دوستو، حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سراپا اور ان کا حسن و جمال اتنا کمال تھا کہ مدینہ منورہ میں ان کی خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو ان کے بے پناہ حسن اور رعب کی وجہ سے پردہ نشین خواتین بھی انہیں دیکھنے کے لیے کھڑکیاں کھول دیا کرتی تھیں۔ اللہ پاک نے انہیں بلا کا حسن اور ایک پرکشش شخصیت عطا فرمائی تھی۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کا روپ دھارنے کے پیچھے یہی حکمت تھی کہ جب وہ انسانوں کے درمیان آئیں تو لوگ ان کے حسن جمال کو دیکھ کر مانوس ہو جائیں اور ان کی نوری ہیبت سے خوف زدہ نہ ہوں۔ احادیث کی کتب میں اس حوالے سے کئی سچے اور مشہور واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے سب سے مشہور واقعہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کا ہے، جو بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ہمارے سامنے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے دودھ کی طرح سفید تھے اور اس کے بال گہرے کالے تھے۔ اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اسی طرح ایک اور تفصیلی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص سے گفتگو فرما رہے ہیں جس نے حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روپ دھار رکھا تھا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ تم نے دیکھا کہ میں کس سے بات کر رہا تھا؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں، وہ داہیہ قلبی تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، وہ داہیہ قلبی نہیں تھے بلکہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور انہوں نے تمہیں سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیے وہ صحابی کتنے خوش نصیب تھے جن کا روپ کائنات کا سب سے بڑا فرشتہ دھارا کرتا تھا اور جس کے نام پر فرشتے سلام بھیجا کرتے تھے۔ معزز دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ انسانی روپ، ان کا نرم انداز اور ان کا سلام بھیجنا تو اللہ کے نیک بندوں اور مسلمانوں کے لیے تھا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دشمنوں اور سرکشوں پر عذاب بن کر ٹوٹتے تھے تو ان کی طاقت کا عالم کیا ہوتا تھا؟ تفسیر کی کتب، خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر اور مستند تاریخی روایات کے مطابق قوم لوط ایک ایسی بدبخت قوم تھی جس نے گناہوں اور نافرمانی کی تمام حدیں پار کر دی تھیں۔ جب ان کی سرکشی اپنے عروج پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت کا غضب جوش میں آیا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ چند اور معزز فرشتوں کو لے کر زمین پر جانے کا حکم دیا۔ عذاب کی وہ رات اتنی ہولناک تھی کہ کائنات کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ معزز دوستو، اب یہاں رک کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بے پناہ طاقت کا منظر دیکھیے جسے قرآن پاک نے شدید القوی کہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم لوط کے 7 بڑے شہر تھے جن میں لاکھوں کی آبادی بستی تھی اور ان کے گھر پتھروں اور مضبوط بنیادوں پر بنے ہوئے تھے۔
جب عذاب کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی 600 پروں کی طاقت میں سے صرف اپنے ایک پر کی نوک کو استعمال کیا۔ جی ہاں، انہوں نے صرف اپنے ایک پر کی نوک کو ان شہروں میں زمین کے نیچے دھنسایا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے اس ایک پر کی نوک سے لاکھوں کی آبادی والے ان تمام 7 شہروں کو ان کے مکانات، پہاڑوں، جانوروں اور انسانوں سمیت زمین سے اکھاڑ دیا۔ انہوں نے ان شہروں کو اتنی صفائی سے جڑ سے اکھاڑا کہ زمین کے نیچے کی تہہ بالکل صاف ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھا کر آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ مستند روایات کہتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ان شہروں کو اٹھا کر آسمان دنیا تک اتنا اوپر لے گئے کہ آسمان پر موجود فرشتوں کو قوم لوط کے کتوں کے بھونکنے اور ان کے مرغوں کی آوازیں بالکل صاف سنائی دینے لگیں۔ لاکھوں انسان فضا میں معلق تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ بستیاں آسمان کی بلندی تک پہنچ گئیں تو اللہ پاک کا آخری حکم آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان پوری بستیوں کو اوپر لے جا کر اوندھا کر دیا، یعنی بالکل پلٹ دیا۔ شہروں کی چھتیں اور زمینیں نیچے آ گئیں اور انسان فضا سے پتھروں کی طرح نیچے گرنے لگے۔ جیسے ہی وہ بستیاں الٹ کر زمین پر گریں تو اللہ پاک نے ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ہولناک بارش برسا دی، جن پر ان گناہ گاروں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یوں ایک ہی جھٹکے میں فرشتوں کے سردار نے اللہ کے ایک حکم سے پوری سرکش قوم کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا کر رکھ دیا۔ معزز دوستو، کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر سچا مسلمان حضرت جبرائیل علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے جو اللہ پاک کے ان پاکیزہ اور معصوم فرشتوں سے نفرت کرتا تھا۔ جی ہاں، یہ گروہ اہل کتاب یعنی یہودیوں کا تھا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتے تھے۔ مستند روایات اور تفاسیر میں اس نفرت کی ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن وجہ بیان کی گئی۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مختلف سوالات لے کر آئے۔ ان کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام سوالوں کے بالکل سچے اور درست جواب دے دیے تو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام نے ایک آخری سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس آسمان سے وحی لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے پیار سے جواب دیا، میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی یہودیوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے فوراً کہا، اگر ان کے علاوہ کوئی اور فرشتہ جیسے میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، لیکن یہ جبرائیل تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ معزز دوستو، اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودی اللہ کے اتنے لاڈلے فرشتے کو اپنا دشمن کیوں مانتے تھے؟ یہودیوں کا یہ باطل نظریہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان پر عذاب، جنگ اور سختی کے امتحانات لے کر آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بنی اسرائیل پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں یا ان کی سلطنتیں جب بھی تباہ ہوئی ہیں، ان کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہاتھ تھا۔ وہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بارش اور رزق لے کر آتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وہ سخت بغض رکھتے تھے۔ مگر ان کی نفرت کے پیچھے ایک اور سب سے بڑا راز چھپا تھا۔ وہ راز تھا شدید حسد۔ یہودی چاہتے تھے کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کی نسل میں سے ہو، لیکن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا یہ آخری پیغام اور نبوت لے کر بنی اسرائیل یعنی عرب کے قبیلے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو یہودیوں کا یہ حسد دشمنی میں بدل گیا۔ وہ فرشتوں کے سردار سے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے نبوت یہودیوں سے چھین کر عربوں کو کیوں دی۔ یہودیوں کے اس جاہلانہ باطل نظریے پر خود اللہ نے قرآن پاک میں ان کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 اور 98 میں اللہ پاک نے صاف صاف اعلان فرما دیا، اے نبی آپ فرما دیجئے، جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے وہ اصل میں اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبرائیل نے ہی تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا۔
اللہ پاک نے مزید فرمایا کہ جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ ان قرآنی جوابات نے یہودیوں کے حسد اور ان کی دشمنی کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ معزز دوستو، کائنات کے آغاز سے لے کر آج کے اس آخری دور تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ سچی داستان عظمت، بے پناہ طاقت اور وفاداری کا ایک ایسا خوبصورت سفر ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ وہ ہستی جنہوں نے 30,000 سال تک اپنے رب کے حضور طویل سجدہ کیا، جن کے 600 نوری پر ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم سے سرکش قوموں کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا۔ سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زندگی اور ان کے اس پورے واقعے سے ہمیں یہ سب سے بڑا سبق امانت داری اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا ملتا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کو پوری دیانت داری کے ساتھ کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے احکامات پر اسی طرح سر تسلیم خم کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ معزز دوستو، اگر آج کی اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کے ایمان میں اضافہ کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں پورے ادب کے ساتھ سبحان اللہ یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیے گا۔ آپ کا چھوٹا سا کمنٹ اس نیکی کے پیغام کو دنیا کے لاکھوں مسلمانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔